بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو اس بات کرنے کے حوالے سے جتنے بھی مباحث اس کتاب میں ذکر ہوئے ہیں ان کو ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہمارا ایک دوسرے اہم حصے کا پہلا درس ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں ذکر کریں گے، افعال خداوندی کے بارے میں بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ مقدماتی ابحاث ہیں، اس کے بعد ہم باقاعدگی سے متن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے افعال خداوندی کے حسن و قبح عقلی و ذاتی، یعنی افعال جو ہیں خود افعال کی، یعنی کوئی بھی اصل ہمارا مورد نظر اور ہمارا اصل گفتگو کا محور اللہ تعالیٰ کے افعال میں حسن و قبح، یعنی افعال میں حسن و قبح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یا قبح کی وجہ سے منع کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ حسن یا قبیح ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے سلائڈز میں ہم ان مقدماتی ابحاث میں حسن قبح افعال کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ افعال کا حسن اور قبح، اب یہاں کر تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا جو ہے مقدماتی طور پر آپ ذرا ہٹ جائیں، اپنے توجہ کو اس طرف لائیں کہ کوئی بھی فعل جو بھی جیسا بھی فعل ہو، خواہ اب اللہ کی طرف منسوب نہ بھی کریں، کسی بھی فاعل کا فعل جو ہے خود اس فعل کے اندر کوئی ذاتی حسن ہے یا نہیں ہے، یا اس کا حسن اور اس کا جو ہے قبح ایک معیاری ایک جو ہے قراردادی چیز ہے۔ فرماتا ہے علم کلام کے نہایت اہم مباحث میں سے یہ افعال کا حسن و قبح، یا علم کلام میں جن مباحث پر گفتگو کی جاتی ہیں ان مباحث میں سے ایک اہم گفتگو اسی موضوع کے حوالے سے ہوتی ہے کہ افعال کا حسن و قبح ذاتی ہے اور عقلی ہے یا نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ افعال ذاتی طور پر حسن رکھتے ہیں اور کچھ افعال ذاتی طور پر قبح رکھتے ہیں۔ علم کلام کے ماہرین اس مقام پر دو طائفوں میں تقسیم ہوئے ہیں، معتزلہ اور امامیہ اس موضوع کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ اشاعرہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے آیا افعال، بے شک آپ جو ہے فی الحال سارے دس مقدماتی طور پر سمجھ تقریب ذہن کے لیے افعال خداوندی ہی تک منحصر نہیں ہے، بلکہ کائنات کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جو اللہ بلا کرے تو فعل انجام دیتا ہے، تو اس فعل کے ذاتی حسن اور قبح کی بات ہو رہی ہے۔ علم کلام میں اس موضوع کے اوپر بہت لمبی اور تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور علماء نے اس میں بڑے اختلافات اور بڑے مباحث انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے۔ جب ہم افعال کے حسن و قبح کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آیا کوئی بھی فعل جو سرزد ہوتا ہے، خواہ کسی سے بھی سرزد ہوتا ہے، خواہ اس کا فعل کا انجام دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں یا غیر اللہ کے افعال ہیں، آیا خود ان افعال میں ذاتی طور پر کوئی حسن ہے یا ان کی کوئی ذاتی طور پر قبح، یعنی کوئی کام ذاتی طور ذاتاً ہی وہ کوئی حسن ہے، کوئی اچھا کام ہے، یا قبح ہے، اس میں کوئی برائی ہے، افعال ہیں یا نہیں ہے۔ اس طرح سے علم کلام میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اوورآل آپ علم کلام کے جتنے بھی مسلم متکلمین ہیں ان کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ جس میں ایک بہت بڑا جو ہے حصہ آتا ہے اور مسلمانوں کے متکلمین کا، ان میں معتزلہ اور امامیہ جن کو ہم عدلیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معتزلہ اور امامیہ دونوں کو ہم کلامی اعتبار سے علم کلام میں جب ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو عدلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ معتزلہ اور امامیہ کہیں یا عدلیہ اس موضوع کو تسلیم کرتے ہیں کہ افعال کا حسن اور قبح ذاتی ہے، یعنی ذاتاً وہ افعال کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، کسی میں حسن ہے کسی میں قبح ہے، جبکہ اشاعرہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کلامی اعتبار سے جو اشعری مکتب فکر امام ابو الحسن اشعری کے ماننے والے ہیں اور ان کے مکتب فکر کے ماننے والے ہیں، وہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، خود افعال میں کوئی حسن یا کوئی قبح نہیں ہوتا ہے جب تک اس کو کسی قرار دینے والے یا کسی شاعری یا ہمارے لفظوں میں کہیں اللہ تعالیٰ جب تک کسی فعل کو حسن یا قبیح نہ کہیں، کسی کام کو اچھا یا برا نہ کہیں،
تب تک خود افعال میں کوئی ذاتی طور پر اور عقلی طور پر کوئی اچھائی اور برائی نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو مختلف آراء آپ کے سامنے آ گئے کہ متکلمین کی ایک بہت بڑی تعداد جن میں معتزلہ اور امامیہ ہیں، جن کو عدلیہ ہم کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ افعال حسن و قبح ذاتی اور عقلی رکھتے ہیں، جبکہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ نہیں، افعال اپنا کوئی ذاتی اور عقلی حسن و قبح نہیں رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، آپ نے تو کہا کہ علم کلام کے اوپر ایک بہت ہی تفصیلی بات ہوتی ہے، اس میں علماء نے بڑی بڑی دلیلیں دی ہیں اور بڑے ابحاث کیے ہیں، تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی خاص اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے بھی، یا ایسے ہی آپ انہیں جو ہے اس موضوع کو کھینچے جا رہے ہیں اور اس موضوع کو یہاں پر لا رہے ہیں؟ حسن و قبح افعال کی اہمیت، جی ہاں بالکل ان کی اہمیت ہے، اس موضوع اور اس پر بحث کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علم کلام میں اس بات کو نہایت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ علم کلام کے بہت سے دوسرے مسائل اس بحث پر متفرع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذاتی طور پر افعال کا حسن ہونا یا قبیح ہونا خود سے اگر یہیں تک منزل مقصود ہوتا، یہیں اسی کو ثابت کرنا، اسی پر بحث کرنا ہی منزل اور مقصود اور ہمارا ہدف ہوتا، تو شاید اس کی کوئی اتنی چندہ فائدہ یا اس کا کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن چونکہ یہ بحث بنیاد بنتی ہے، اسی بنیاد کی بنا پر بہت سارے اور بھی کلامی مباحث ہمارے لیے متفرع ہوتے ہیں، وہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے احکام ہم ثابت کر سکتے ہیں، بہت حکم لاگو کر سکتے ہیں۔ یعنی اسی بحث کو، یعنی افعال کے حسن و قبح کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کو ثابت کرنے کی بنیاد پر آپ کے بہت سارے مسائل یہیں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثلا انسان کا اپنے اعمال میں خود مختار ہونا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مثلا ان تمام مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے اعمال میں خود مختار ہونا، ٹھیک ہے۔ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے یا نہیں، انسان بعبارہ دیگر فاعل مختار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم افعال کے حسن و قبح کو قبح ذاتی کو مانتے ہیں، افعال یعنی ذاتاً حسن رکھتے ہیں یا قبح رکھتے ہیں، تو اس کا یا کہیں کہ افعال حسن و قبح ذاتی نہیں رکھتے ہیں یا رکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں دونوں طرف آپ لے جائیں، تو انسان کا اپنے عمل میں خود مختار ہونے کا جو مسئلہ ہے، اس میں اثر پڑتا ہے، اس میں جو ہے ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے، کیونکہ انسان اگر اپنے کاموں میں، اپنے اعمال میں خود مختار ہے، تو جو بھی افعال اس نے انجام دیے ہیں، تو اس افعال کے مطابق اگر آپ پہلی نظرے کے قائل ہوتے ہیں کہ افعال حسن و قبح رکھتے ہیں، تو چونکہ اس نے برے اعمال انجام دیے ہیں، چونکہ اس نے اچھے اعمال کو انجام نہیں دیا، لہٰذا اس کے اپنے افعال کی وجہ سے اس کو کامیابی یا ناکامی ملتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ انسان کس حد تک فاعل مختار ہے، مکمل فاعل مختار ہے یا مکمل مجبور محض ہے، یا پھر انسان جو ہے تھوڑا سا اختیار رکھتا ہے، کچھ کم مجبور ہیں۔ بہرحال یہ الگ سے آراء ہیں۔ البتہ مختصر ہم اتنا کہہ دیں کہ جو علماء، جو متکلمین افعال کے حسن و قبح ذاتی اور عقلی کے قائل ہیں، وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے، انسان اپنے کاموں کے انجام دہی میں مختار ہے، اس سے ایک حد تک اختیار ہے۔ جبکہ جو متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ افعال کا کوئی اپنی ذاتی کوئی حسن و قبح نہیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی اپنے کاموں میں مجبور ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سے بحث ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور ابحاث جو کلامی ابحاث ہیں وہ اس موضوع پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید کے باب میں سے اللہ کی بعض صفات کمالیہ کا ثبوت اس پر موقوف ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کمالیہ کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ثبوت بھی اسی بحث پر موقوف ہے کہ افعال حسن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، افعال کا حسن ذاتی ہے یا نہیں ہے، عقلی ہے یا نہیں، اس پر موقوف ہے۔ جیسے خدا کا عادل ہونا، ٹھیک ہے، خدا کا عادل ہونا ہم باب توحید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، تو اس کے اس بات کے لیے اس صفت کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہمارا جو ہے متقع اور ہماری بنیاد جو ہے پھر واپس آتی ہے انہی افعال کے حسن قبح کی طرف۔ اللہ عادل ہے کہ کیا مطلب؟ اللہ عادل یعنی عادل کرنا اچھا ہے، اس وجہ سے اللہ عادل ہے، یا اللہ تعالیٰ عادل ہے اس وجہ سے عادل اچھی ہوئی، ورنہ عادل اور ظلم میں کوئی فرق نہیں تھا، چونکہ اللہ عادل ہے لہٰذا ظلم قبیح ہو گیا، عادل اچھا ہو گیا، یہ مراد ہے۔ یا کہتے ہیں نہیں، عادل خود ہی کوئی اچھی چیز ہوگی، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہی ہے اور اللہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی دونوں نظریات کے مطابق فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ افعال کے حسن و قبح ذاتی کے ماننے والے ہیں
وہ عادل اللہ تعالیٰ کے عادل کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ عادل خود ایک اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے، اچھا کام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے عادل کے برخلاف کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی قبیح کام نہیں کرتا ہے حسد کا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں افعال کا حسن و قبح ذاتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا تو اچھا ہے، اگر عدل نہ کرتا، ظلم کرتا تو بھی اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی تفصیلی بات انشاءاللہ اس کے اوپر آئے گی۔ اسی طرح بعض صفات سلبیہ میں سلبیہ کی خدا سے نفی کرنا بھی اسی بحث پر موقوف ہے، جیسے خدا سے قبیح کا بالکل اسی عادل کے مقابلے میں خدا سے قبیح کا سرزد ہونا، خدا سے ظلم کی نفی وغیرہ اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کیا ظلم کے ایک قبیح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے ظلم، یعنی ظلم انجام نہیں دیتا، لہٰذا جو کام اللہ نہیں کرتا ہے وہ قبیح شمار ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی بحث پر موقوف ہے۔ اگر آپ بس مستقلات عقلیہ جس کو کہیں اصولی اعتبار سے یا پھر کلامی اعتبار سے حسن و قبح افعال کی آپ بات کریں، تو کیا خود اس ظلم میں خود سے کوئی قباحت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انجام نہیں دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس وجہ سے یہ قبیح ہے؟ اس بڑے اہم گفتگو، اس بحث کی جو ہے بنیاد بھی انہی حسن و قبح افعال کی اوپر آتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ افعال کی کتنی اہمیت ہے، حسن و قبح افعال کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس طرح خیر و شر کی آبھاس بھی اس سے تعلق رہتا ہے۔ خیر خود اچھا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، یا نہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو خیر ہوتا ہے، شر برا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے تو یہ شر بن جاتا ہے، یہ بھی اسی بحث میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر اس کے حوالے سے حسن و قبح افعال کے قائل اور منکر، جس طرح ہم نے پہلے سے تھوڑی سی گفتگو پہلے ہم نے کی ہے، اس حوالے سے مزید یہ کہ جو گروہ اس بحث سے افعال کے حسن اور قبح کے قائل ہیں، اس بحث میں افعال کے حسن اور قبح کے قائل ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا امامیہ اور معتزلہ، وہ انسانی افعال میں انسان کو مختار، خدا کو عادل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عادلیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں۔ ان کا جو ہے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عادل کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ فاعل مختار کی حیثیت تک کچھ حد تک وہ، یعنی کافی حد تک انسان کو ایک دائرہ اختیار میں دیا ہے، تب تک اس کے جو کام ہیں عموماً وہ اختیار کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے منکرین، یعنی حسن و قبح افعال کے جو منکرین ہیں، جن کو ہم نے اشاعرہ کہا تھا، انسان کو مجبور اور خدا کے عادل ہونے میں ایک طرح سے اس کی عدالت کے منکر مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واضح یہ جو افعال کے حسن و قبح کو نہیں مانتے، ان کی ذاتی حسن و قبح کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنے کاموں میں مختار نہیں ہے بلکہ وہ مجبور ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس سے کراتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کے حوالے سے بھی ان کے پاس ڈاؤٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح جس معنی میں عادلیہ عادل مانتے ہیں اس کو اپنے اصول میں شامل کرتے ہیں، ویسے یہ لوگ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے عادل کو اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ بس انکار قبح اور حسن کی وجہ سے اشاعرہ کو بہت سارے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو مجبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ کو ایک دوسرا نام کیا ہے؟ مجبرہ ہیں، وہ یعنی کہتے ہیں کہ جبر محض سے، وہ کہتے ہیں انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ پورے اپنے اختیار سے نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کے کرنے میں مجبور ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے، یعنی افعال کے حسن و قبح ذاتی کو نہ ماننے اور ماننے کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ مسلمانوں کے متکلمین کے درمیان آ گیا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے آبحاث میں اسے مقدماتی آبحاث کو آگے جاری رکھیں گے، اور آج اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ کسی اور بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔